السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم شکریہ آپ نے جواب بھیجا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس وقت میری آواز ذرا صحیح نہیں ہوتی, میں اس کی معذرت چاہتا ہوں. بات یہ تھی کہ یہ 3 سال پہلے میری والدہ کا انتقال ہوا تھا, تو اس کے بعد تقریباً چند مہینے بعد یہ پتھر لگا دیے تھے کہ وہ مٹی وہ ہو رہی تھی ذرا, یہ بس سوچ کے لگا دیا تھا. تو اب میری بہن نے تقریباً گزرنے کے بعد کچھ جو میں نے آپ کو جس تاریخ کو بھیجا اس سے کچھ 15-20 دن پہلے میری بہن نے مجھے فون کر کے بولا کہ انہوں نے قرآن میں دیکھا ہے کہ والدہ جیسے بول رہی ہیں ان کو کہ میری قبر پہ بھاری, میری قبر کو بھاری نہ کرو, نہ کرو. تو بقول میری بہن کو یہ ہوا کہ یہ جو پتھر لگائیں گے شہید اس وجہ سے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی جائیں آپ جا کے اس پتھروں کو اٹھا دیجیے. میں نے اس سے کہا کہ میں نے ایک تو ایسے مشورہ کرنے کے بعد ہی لگایا تھا, صرف مٹی کا. یہاں سائل نے 2 باتیں, ایک تو میں یہ کہوں گا کہ جب آپ وائس میسیج ریکارڈ کریں تو خوبصورت ہو, بہت کلیئر ہو, ڈسٹربنس نہ ہو, بار بار ایک ہی چیز کو ریپیٹ نہ کریں. نمبر 1. نمبر 2, شارٹ ہوگا تو میں آپ کی آواز کو بھی سنواؤں گا اور اس کو نشر بھی کروں گا. آپ کی بہن نے جو خواب دیکھا ہے کہ والدہ ان کے خواب میں آ کر کہہ رہی ہے کہ میری قبر کو بھاری نہ بناؤ کیونکہ اس پہ پتھر آپ نے رکھ دیے تھے. سنتے ہیں رومانہ نے اس کی خواب کی تعبیر کیا بیان کی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم اللہ السلام. سبحانہ تعالیٰ خواب کے خیر کو حاوی رکھے. آمین رب اللہم العالمین. آمین. دیکھیں, قبر کو اسی انداز میں ہونا چاہیے جس انداز میں دین ہمیں حکم دیتا ہے. بے شک. اس سلسلے میں صحیح رہنمائی کسی اوتھینٹک اسکالر کے ذریعے حاصل کر کے عمل کریں. بالکل. جہاں تک خواب کا تعلق ہے تو غور کریں, والدہ کا انتقال 3 سال قبل ہوا اور سائل نے ان کے انتقال کے چند ماہ بعد ہی پتھر لگوا دیے, یعنی پتھروں کو لگے ہوئے 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے. جی ہاں. اور ان کی بہن نے چند ہفتوں قبل یا چند مہینوں قبل خواب دیکھا ہے. ہاں. لہٰذا اگر یہ خواب قبر پر لگائے گئے پتھروں کے حوالے سے ہوتا تو ممکن ہے یہ خواب اس وقت آ سکتا تھا جب پتھر لگوائے گئے تھے. جی. خواب کا کچھ ہفتوں یا چند مہینوں قبل آنا اس بات کی علامت ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے والدہ کے حوالے سے کوئی ایسا معاملہ ہوا ہو جس کی اصلاح ضروری ہے. سب سے پہلے تو یہ ان کے لیے دعائے مغفرت میں اضافہ کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے اور ان کی والدہ کی مغفرت و بخشش فرمائے. آمین. یہ غور کریں, اگر جانے انجانے میں کوئی ایسا عمل ہو رہا ہو جو خدا نہ خواستہ عقیدے میں گمراہی پر لے جا سکتا ہو تو اس کو فوری طور پر ہمیشہ کے لیے ترک کر دیں اور توبہ اور استغفار کریں. اگر رشتہ داروں میں خدا نہ خواستہ کوئی قطع تعلقی کا معاملہ ہوا ہو یا والدہ کی زندگی میں شدید ناراضگی کا سلسلہ رہا ہو تو ان رشتہ داروں کو معاف کر کے رشتوں کو جوڑیں اور صلہ رحمی کو اختیار کریں. اگر خدا نہ خواستہ والدہ کے نام سے کبھی کوئی قرضے کا سلسلہ ہوا ہو تو فوری ادائیگی کریں یا اسے کلیئر آؤٹ کریں. عین ممکن ہے قریبی خونی رشتوں میں کوئی دوری کا اندیشہ ہو, لہٰذا بھائی بہنوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی کوتاہیوں کو نظر انداز کر کے دلوں کو صاف کر کے آپس میں محبت اور اتفاق کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھتے چلے جائیں. بہت خیر و برکت نصیب ہوگی انشاءاللہ. یہ خواب کسی ایسے عمل کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے جو فوری توجہ چاہتا ہے, لہٰذا بیان کردہ تمام باتوں پر توجہ دینے کے ساتھ کسی اوتھینٹک اسکالر سے رجوع کریں. یہ نماز کی پابندی کے ساتھ استغفار میں اضافہ کریں اور سورہ اسراء کی آیہ نمبر 24 پر غور کرنے کے ساتھ اس کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں. کسی قسم کے صدقہ جاریہ کا ضرور اہتمام کریں جو ان کی والدہ کے لیے مزید آسانیوں کا سبب بنتا چلا جائے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی والدہ سمیت تمام فوت شدہ مسلمانوں اور ہم سب مسلمانوں سے راضی ہو اور ہم سب کی مغفرت و بخشش فرمائے. آمین رب العالمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ خواب کے خیر کو حاوی رکھے. آمین رب العالمین. واللہ اعلم. جزاک اللہ خیر رومانہ. بہرحال یہ جو آپ کا خواب ہے نا, جہاں بہت ساری چیزوں کو ظاہر کر رہا ہے, وہاں اس بات کا اظہار آپ خود اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کا جو عمل ہے اس کو پتھروں سے قبر کو پختہ کر دینا. آپ نے کیا کیا ہے, اینٹیں نہیں لگوائی ہیں لیکن پتھر اپنی والدہ کی قبر پر ضرور ڈلوا دیے ہیں. تو اینٹیں لگوانا یا پتھر چشمہ کر دینا یہ غیر اسلامی امر ہے. اس سے آپ کو توبہ کرنی چاہیے. اور یہ پتھر چونکہ آپ نے بالکل
سجا دیا ہے، اور اس پر خاص طور پر پیاری دادی جان 67 بھی لکھ دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی دادی جان کا انتقال 67 کی عمر میں ہوا ہو، یا آپ کی والدہ کا 67 کی عمر میں ہوا ہو۔ تو یہ جو تختیاں لگی ہوتی ہیں نا قبروں پر، اور کتبے جس کو بولتے ہیں، یا پھر یہ پکی قبریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اس لیے یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ اس طرح کی قبروں کو دیکھو تو انہیں وہ تو پکی، یہ تو پکی اور کیا ہوتی ہے بھائی؟ آپ نے اینٹیں نہ لگوا کر پتھر چاروں طرف سے اس کے، تاکہ وہ محفوظ رہ سکے، تو یہی تو پکی قبر ہے۔ اس پکی قبر کی ممانعت ہے، تو آپ اس کی بھی اصلاح کریں، اور ان پتھروں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ قبر کے اوپر اگر قبر کو بچانے کی اس کو نقصان پہنچ رہا ہو تو مٹی آپ اس کے اطراف ڈال دیجئے۔ ہمیشہ کس کی قبریں رہیں گی؟ اگر ہمیشہ کی قبروں میں باقی کی جائے تو پوری دنیا ایک دن ایسی پورا قبرستان ہو جائے اور کسی کو دفن ہونے کی جگہ نہ ملے۔ تو اس لیے اسلام کی خوبصورتی ہے، آپ کو جب اس دنیا سے ایک آدمی چلا جاتا ہے نا تو وہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ کے حوالے ہے۔ یا تو اس کی قبر جنت کا باغ ہے یا جہنم کی آگ کا حصہ۔ اللہ رب العالمین میری اور آپ کی اور ہمارے والدین کی اور رومانہ آپ کی اور آپ کے والدہ اور والدین کی، تمام رشتہ داروں کی، ہم سب کی اللہ تعالیٰ قبروں کو جنت کا باغ بنائے، انہیں راحت ہو، اور اللہ رب العالمین ہماری اس کاوش کو عقیدے سے جڑنے والا، قرآن و سنت کے قریب کرنے والا، اور مسلمانوں کو توحید کی عظمت سکھانے والا بنائے، کیونکہ یہ توحید کے منافی امور ہے کہ آپ اپنی قبر کو، پکی قبر کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ وصیت کی تھی کہ کوئی ایسی قبر دیکھو تو اسے گرا دینا۔ تو آپ بھی اس پکی قبر پہ سے جو پتھر آپ نے لگائے ہوئے ہیں نا، یہ پتھر آپ ہٹوا دیجئے۔ اور یہ کتبے بھی یہ لکھا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے نا فلانے فلانے، تو یہ تمام باتیں بہرحال غیر مناسب ہیں، غیر اسلامی ہیں، اور اس کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ آپ کو اصلاح بھی کرنی چاہیے، اور آپ نے چونکہ یہ قدم اٹھایا ہے تو آپ ذمہ دار ہیں اس کے، اس لیے اس گناہ سے آپ کو بھی توبہ کرنی چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ پلیز ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ممکن ہے کہ ایک شخص بھی اگر آپ کی وجہ سے راہ ہدایت پر آ گیا اس ویڈیو کو دیکھ کر، تو ہماری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ